عیسیٰ علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام کا شمار بھی قدیم پیغمبروں میں ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، صاف صاف بتا رہا ہوں کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، ود سوا یعوق ودًا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. ود سوا یغوث یعوق اور نصر، یہ 5 بت تھے جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے. اور یہ بتوں کا پس منظر یہ تھا کہ کوئی بزرگ تھے، بڑے اللہ والے لوگ تھے جو ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے عقیدت میں ان کے مجسمے بنا لیے، جیسے لوگ بناتے ہیں نا بڑی شخصیتوں کے. اسلام میں مجسمے بنانا حرام ہے. یہ جو آج کل لٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کپڑوں کی دکان پہ مجسمے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، بہت شدید وعید ہے. چہرہ اڑا دیں اس کا. بھئی آپ نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے تو شکل دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ چہرہ اڑا دیں پھر بے شک ٹھیک ہے، یا چہرہ مسخ کر دیں، ایسے ناریل جیسا گول سر اوپر رکھا ہوا اڑا کے، آنکھ ناک کان نہ بنا ہوا ہو. تو 5 بت تھے جو اصل میں بزرگ تھے، تو ان کی یادگاروں کے طور پر انہوں نے بت بنا لیے. تو شروع میں تو صرف یہ یادگاریں تھیں، آہستہ آہستہ ان کی عبادت بھی شروع ہو گئی. پھر یہ نظریہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو بھی اختیارات دیے ہیں. میں نے ایک بیان کیا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات نہیں دیے ہیں. تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے تھے کہ توہین، کہ یہ شخص پیغمبر کی کیا کر رہا ہے؟ توہین. یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر بھی اس جیسے ہیں، معاذ اللہ، جیسے اس کو اختیار نہیں ہے تو پیغمبر کو بھی اختیار نہیں. تو یاد رکھو سب شرک جب بھی شروع ہوا ہے نا تو یہیں سے شروع ہوا ہے کہ اللہ نے، یار یہ آواز صحیح نہیں ہے، مزہ نہیں آ رہا، اس کو تھوڑا سا بڑھائیں یار، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو، اپنے نیک لوگوں کو اختیارات دیے ہیں. اولاد ہے، بارش ہے، ہم ان سے بھی مانگ سکتے ہیں. تو پیغمبر کو جو مقام اور فضیلت حاصل ہے وہ اختیارات کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس لیے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. دیکھو امریکہ کا سفیر یہاں پر آئے گا تو اس کی ایک ویلیو ہوگی نا، اس لیے تھوڑی کہ وہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے، فیصلہ وہ نہیں کرے گا، فیصلہ تو حکومت کرے گی. لیکن اس کی کوئی عزت کیوں دی جائے گی؟ بھائی امریکہ کا سفیر ہے، اس کی توہین امریکہ کی توہین سمجھی جائے گی. جتنا بڑا ملک ہوگا اس کے سفیر کی عزت بھی اتنی ہی زیادہ. تو اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کے سفیر کی ویلیو بھی سب سے زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انہوں نے 5 بتوں کی عبادت شروع کر دی. عبادت کا مطلب ان سے مانگنا، کہ یہ دیتے ہیں اللہ کے دینے سے دیتے ہیں. عطائی، وہ عطائی اور ذاتی کا فرق میں ڈال کے نا، کہ یہ عطائی ہے، ان کے پاس اللہ کا عطا کردہ بہت کچھ ہے، تو یہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ دیتے ہیں لوگوں کو. تو پہلی دفعہ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جو دنیا میں شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے. اس سے پہلے لوگوں میں شرک نہیں تھا، بدعملی تھی، بدعملی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پیغمبر آتے تھے. لیکن شرک کو ختم کرنے کے لیے جو پہلے پیغمبر دنیا میں آئے، 5 جو حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور قرآن کے مطابق 950 سال نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنی جو خاندانی پرمپرائیں ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہ بھئی ہمارے باپ دادا کا نظام، ہمارا کلچر اس کو قبول نہیں کرتا. ایکچولی معذرت کے ساتھ یہ جو میں شادیوں پہ رٹے لگاتا رہتا ہوں نا، اس کو بھی پتہ ہے آپ کیوں قبول نہیں کرتے؟ کہ ہمارا کلچر قبول نہیں کرتا. دلائل کی دنیا میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. طنز بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بس کلچر قبول نہیں کرتا. تو ساری فساد کہاں سے آتا ہے؟ اچھائیاں بھی کلچر سے آتی ہیں لیکن برائیاں بھی کلچر سے آتی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کلچر کی اچھی چیزیں ہیں ان کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے. تو نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے. 40-50 سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے، 40-50.
اور دن میں بھی پکارا رات کو بھی پکارا. ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا, دن میں بھی گیا رات کو بھی گیا. اور کیا ہو گیا تھا کہ دیکھ کے نا آنکھوں میں کانوں میں انگلیاں ڈالنے لگے تھے لوگ. اس وقت عمریں لمبی ہوتی تھیں لوگوں کی, قد بھی بڑے لمبے ہوتے تھے. تو نوح علیہ السلام نے دن میں بھی پکارا رات کو بھی پکارا. ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نفرتیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئیں, کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے نا. آج درس قرآن کرو, اس کے بعد افطاری کی دعوت کرو تو دیکھو کتنے لوگ آئیں گے. چائے پلاؤ تو دیکھو کتنے, فری میں کرو نہیں آتے لوگ. ہر چیز میں لوگوں کو پیسہ چاہیے, کھانا پینا چاہیے. تو کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے تو لوگوں کو آپ کی دعوت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بالآخر ایک وقت آیا, اب میں تھوڑے سے وہ کلام پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ, آواز گونج رہی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, پتہ نہیں آپ لوگ کو کیسے, اس کو ذرا کنٹرول کریں بھائی آواز کو. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو, غلامی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. دعا صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. ان بزرگوں سے مت مانگو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, دردناک عذاب کا خطرہ ہے, دردناک عذاب کا. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ, قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے, سرداروں نے کہا, جو اپر لیول لوگ تھے نا, دولت مند وڈیرے, اس ٹائپ کے لوگوں نے کہا, ما نراک الا بشرا مثلنا, آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو, آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو. ہر پیغمبر کو یہ طعنہ ملا ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو. تو کبھی بھی اللہ نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ ان سے کہہ دے نہیں میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں, بلکہ مجھے کچھ الگ سے طاقتیں ملی ہیں, ایسا کبھی بھی نہیں. ہر پیغمبر نے کہا کہ ہم نے کب کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں بھائی, اور ہم نے کب کہا کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں. ہماری دعوت کو فوکس کرو کہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ مت دیکھو کہ دعوت دینے والا انسان ہے یا فرشتہ ہے, تو دعوت کو دیکھو کہ دعوت صحیح ہے یا نہیں ہے. تو ما نراک الا بشرا مثلنا, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری طرح کے انسان, کھاتے ہو پیتے ہو, بیمار بھی ہوتے ہو, دوا کی بھی ضرورت. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ بننے کے لیے کوئی ٹیکنیکل قسم کی چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس. نارمل آدمی بزرگ جب پیغمبر نہیں بن سکتا تو اب لوگ کہتے ہیں بزرگ بھی نہیں بن سکتا. سوئمنگ کرنے والا تو بزرگ ہو ہی نہیں سکتا, ہارس رائڈنگ کرنے والا, اور شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں کیا بنا لی ہیں لوگوں نے, ٹماٹر خریدتے ہوئے پکڑا گیا بزرگ نہیں ہو سکتا. انڈے لا رہا ہے, گھر سے جھاڑ پڑ رہی ہے, میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے, تو جھگڑا کیوں ہو گیا, یہ بزرگ ہیں ان کے ہاں تو جھگڑا نہیں ہوتا. بھائی سب کے ہاں سب کچھ ہوتا ہے, جب نارمل زندگی گزرے گی تو جھگڑے بھی ہوں گے, محبتیں بھی ہوں گی, کٹی بھی ہوں گے, دوستی بھی ہوں گے, سب کچھ ہوتا ہے, کیونکہ انسان ہے نا. آپ کے جذبات کبھی مجروح, طلاقیں بھی ہوتی ہیں اور دوستیاں بھی ہوتی ہیں. ہاں یہ ان کے ہاں مشکل ہوتا ہے, عام لوگوں کے ہاں آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جذبات پہ کنٹرول کرتے ہیں. لیکن سب کچھ سب کے ہاں ہوتا ہے, بیمار بھی ہوتے ہیں, تکلیف بھی ہوتی ہے, اور تکلیف میں ہائے ہوئے بھی کرتے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے سمجھایا تو قوم کیا کہتی ہے, ما نراک. ہاں تو میں بتا رہا تھا پیغمبر بھی بشر ہوتے تھے. مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. نبی کو پتہ ہے کیا طعنے دیتے تھے مشرکین, یہ کیسا, یہ تو سید الانبیاء ہے, یہ تو تمام پیغمبروں کا سردار ہے. یاکل الطعام, یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے. ویمشی فی الاسواق, یہ تو بازار میں خریداری بھی کرتے ہیں. یہ سید الانبیاء, یہ کائنات کے سردار, یہ تو بازار میں, ان کو تو بھائی اللہ تو ان سے راضی ہے, ان کو تو گھر میں آلو پیاز ٹماٹر اور یہ ساری چیزیں گھر میں پہنچنی چاہیے نا. یہ تو اللہ سے دعا مانگے ایک دم سب کچھ آ جائے گھر میں. یہ پیغمبر ہو کے بازار میں خریداری کر رہے ہیں. لولا انزل الیہ کنز, آسمان سے خزانے کیوں نہیں اترتے ان کے اوپر. فرعون نے کیا طعنہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے, یہ تو غریب ہے, مسکین ہے, طاقت تو میرے پاس ہے, اگر اللہ ان سے خوش ہے
تو پاور مجھے کیوں دی, ان کو کیوں نہیں دے دی اللہ نے؟ نہیں آ رہی بات. فرعون پتہ کیا کہتا تھا, میرے اوپر خزانے نازل ہوئے ہیں یا ان کے اوپر؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, جو اس قوم میں معاذ اللہ سب سے کم تر آدمی ہے, معاذ اللہ, وہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے موسیٰ کے ہاتھ میں؟ یہ غریب کیوں ہیں, یہ غریب کیوں ہیں؟ اگر اللہ ان سے خوش ہے تو یہ اللہ سے دعا مانگے, سارے خزانے ان کے پاس آ جائیں, خزانے میرے پاس اور یہ غریب. تو ہمیشہ پیغمبروں کو الزام کیا لگا ہے؟ یہ ہماری طرح کے انسان, بلکہ بعض لوگوں نے الزام لگایا معاذ اللہ یہ ہم سے بھی بدتر ہیں, معاذ اللہ. تو اللہ کی نظر میں نبوت یا ولایت یا بزرگی کا یہ معیار نہیں ہے. بزرگ بیمار بھی ہوتے ہیں, ان کو کھانسی بھی ہوتی ہے, کولیسٹرول بھی آ سکتا ہے, کولیسٹرول کم بھی ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈر بھی جاتے ہیں بعض دفعہ چیزیں دیکھ کے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سانپ دے کے بھاگ گئے تھے, لاٹھی کو پھینکا سانپ بنی, قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے, ولم یعقب, اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ نے کہا اے موسیٰ اقبل, واپس پلٹو واپس, ولا تخف, ڈرو نہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں کہے گا, پکڑ لو اس سانپ کو, سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ, دوبارہ اسی کنڈیشن پہ لوٹا دیں گے. تو سانپ سے ڈر جس کو نہیں لگ رہا, تو یہ نہیں کہ بزرگ ہے وہ کہتا میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا, میں سانپ وانپ سے نہیں ڈرتا. جو کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اس کا ایک الگ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری لحاظ سے کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے. اچھا میرے بھائی, تو وہ کیا کہنے لگے, ہماری طرح کے انسان ہیں, اور وما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے. دوسری بات یہ, آپ کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا وہ بھی قوم کے پست ترین لوگ ہیں, غریب لوگ. جیسے میں نے اس دن بیان میں بتایا تھا نا تفصیل سے کہ زیادہ تر دین کی دعوت کو کون لبیک کہتا ہے؟ غریب مسکین زیادہ ہمیشہ پہل وہی کرتے ہیں. تو آپ کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ غریب مسکین. دوسری جگہ انہوں نے کہا ان کو ہٹاؤ تو پھر ہم آئیں گے. تو نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, بتاؤ میں اپنے رب کی طرف سے مضبوط دلیل پر ہوں, میں جو باتیں کرتا ہوں ان باتوں پہ بتاؤ کہ اعتراض ہے یا نہیں ہے, وہ دلیل کے لحاظ سے درست ہیں یا نہیں. یہ کہ میں بھی کھاتا ہوں, میں بھی پیتا ہوں, میں بھی بیمار ہوتا ہوں اور یہ غریب لوگ میرے پاس, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا, اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے پیسے نہیں لے رہا. پوری قوم کی مخالفت مول لے کر 900 سال ہو گئے مخالفت کی ہے, تو یہ بھی تو میرے برحق ہونے کی علامت ہے. مجھے کیا مل رہا ہے اس سے؟ 900 سال کا عرصہ ہو گیا اور میں تم سے کوئی اجر نہیں لے رہا, پوری قوم سے میں نے ٹکر لی ہوئی ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا, رہا یہ مسئلہ کہ ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں, تو ما انا بطارد, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. چاہے سارے کافر ہو کے مر جاؤ, جو ایمان لانے والا ہے اس کو میں اپنی مجلس سے نکال دوں غریب یا مسکین ہونے کی بیس پہ, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. انہم ملاقو ربہم, یہ بھی کل اپنے رب سے ملاقات کریں گے. ان کے اعمال کا بھی ان کو بدلہ دیا جائے گا, تمہارے اعمال کا بھی تم کو بدلہ دیا جائے گا. اللہ کی نظر میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے. اور آگے کہنے لگے من ینصرنی من اللہ ان طردتہم, اگر میں نے ان کو دھتکار دیا, مجلس سے منع کر دیا, تو بتاؤ تم اللہ کے عذاب سے مجھے بچا سکتے ہو؟ پھر اگر گارنٹی دو, ٹھیک ہے نا, پھر میں اللہ سے پوچھوں گا کہ یہ بچا سکتے ہیں, تو اللہ بتائے گا ہاں بچا سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے. کون بچائے گا بھائی مجھے؟ رہا یہ مسئلہ کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, تم یہ کہتے ہو, تو میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں تم سے ہٹ کر کوئی انسان ہوں؟ میں نے یہ دعویٰ, بولو بھائی, کیا ہی نہیں ہے. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہیں ہے میرے پاس خزانے. ولا اعلم الغیب, اور نہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں. ولا اقول انی ملک, نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا, اور جن لوگوں کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو, ان غریبوں کو, ان کے بارے میں کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا, یا یہ واقعی ذلیل لوگ ہیں. یہ تو تمہاری رائے ہے, میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں. تو میں جو دعویٰ کر رہا ہوں نا اس پہ کوئی اعتراض کرو. جو دعوے میں نے کیے ہی نہیں ہیں وہ میرے مقابلے میں کیوں پیش کر رہے ہو بھائی؟
قالوا یا نوح قد جادلتنا. 950 سال جب اس اکھاڑ پچھاڑ میں گزرے ہیں نا, ہر وقت یہی باتیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. 950 سال جب گزر گئے تو قوم کہنے لگی قد جادلتنا فاکثرت جدالنا, اے نوح ہمارا تیرا جھگڑا بہت لمبا ہو گیا ہے اور یہ بہت طول پکڑ گیا ہے, اب اس کو ختم کر دینا چاہیے, اس جھگڑے کو, اب اس جھگڑے کو ختم کر دینا چاہیے. کیسے؟ فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین, جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے نا, اب وہ عذاب لے آ. ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں, تو اپنی دعوت میں لگا رہے گا, ہم انکار کرتے رہیں گے. یعنی گویا بزبان حال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور ہمارا بھی ٹائم ویسٹ. خام خواہ کی جنگ ہے جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر. تو اب ایسا کرو کہ آر یا پار, اگر تو عذاب لے آ تو سچا, تو نہیں لا سکا تو اس کا مطلب معاذ اللہ تو جھوٹا ہے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء, دیکھو اللہ اگر چاہے گا تو عذاب بھی آ جائے گا. وما انتم بمعجزین, لیکن جب آئے گا تو تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے. ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم, اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی مگر تم اپنی خیر خواہی کو پسند نہیں کر رہے. ان کان اللہ یرید ان یغویکم, اللہ نہیں اگر تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ, اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ, اے نوح جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں نا, اس سے زیادہ مزید کوئی آدمی ایمان نہیں لائے گا. دیکھو عذاب ٹلا ہوا تھا اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کچھ لوگ اور بھی ہیں جو ایمان لائیں گے, ان کے ایمان لانے کا انتظار ہو رہا تھا. جب آخری شخص ایمان لایا ہے تو اللہ کے علم میں تھا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. تو آپ دیکھو اللہ نے 950 سال تک اس آخری فرد کا بھی انتظار کیا ہے جس کے ایمان لانے کی امید ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ایمان کی کتنی بڑی ویلیو ہے. یہ جو آج غیر مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں نا, تم ترقی میں پیچھے, لوڈ شیڈنگ, IMF کے قرضے, کرپٹ حکمران, تم تیسری دنیا کے گرے پڑے نیچ لوگ, یہ ہم نیچ ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو باقی رکھا ہوا ہے, کیونکہ اللہ کا نام لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس دن جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لیتا رہے گا اللہ اس کائنات کو تباہ نہیں کرے گا. جس دن وہ آخری شخص دنیا سے گیا جو اللہ اللہ کیا کرتا تھا, اللہ ان سائنسدانوں کی ترقی اور یہ IMF کی معیشت اور ان کے قرضے اور ان کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی ترقی کو خاطر میں نہیں لائے گا, ایک دم اس کائنات کو تباہ کر دے گا. کیونکہ اللہ نے یہ بنائی ہے اپنے لیے, تو جب اللہ کو ماننے والے ہی نہیں بچیں گے تو اللہ بتا دے گا یہ تم اس کائنات کے بادشاہ تم نہیں ہو. بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں کس کی؟ ایمان والوں کی. اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ یورپ اور مغرب جا کے کافروں میں رہ کے ایمان سے دستبردار ہو جاتے ہیں وہ اپنا بہت بڑا خسارہ کر رہے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد, غیر مسلموں کی ترقی دیکھ کر متاثر مت ہو. ایک جگہ تھوڑی ہے قرآن میں, جگہ جگہ ہے. لا یغررک, یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہمیشہ اسی چیز نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہے. فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کے ماننے والے کم کیوں تھے؟ ترقی کس کے پاس تھی؟ فرعون کے. حکومت کس کے پاس تھی؟ پالیسیاں کون بناتا تھا؟ فرعون. لوگ کہتے تھے یار یہ تو اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں. پاور کس کے پاس ہے؟ فرعون کے. تو زیادہ پلڑا کس کی طرف تھا؟ فرعون. قارون کے ماننے والے بولو نا زیادہ. اسی طرح آج بھی یہی ہے دنیا میں ہمیشہ. اور اللہ نے کیا فرمایا ایک اور جگہ پہ سورہ زخرف میں, فرمایا کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ایمان والے سارے ہی کافر نہ ہو جائیں تو ہم کافروں کو اس سے بھی زیادہ نوازتے جتنا ہم نے اب نوازا ہوا ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً سورہ زخرف دیکھیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ جتنے مسلمان ہیں سارے کافر ہو جائیں گے,
یعنی بڑی آزمائش میں پڑ جائیں گے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, لجعلنا لمن یکفر بالرحمن, جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں, اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کی نہیں مانتے, تو ہم کیا کرتے, لبیوتہم سقفا من فضہ, ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی, لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون, ان کے گھروں کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی, وزخرفا, کسی کی چاندی کی اور کسی کی سونے کی ہوتی, اور کیا, لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا, ان کے گھروں کے دروازے سونے اور چاندی کے ہوتے. اتنی دولت دیتے, مگر پھر آزمائش مسلمانوں کے لیے, اور پھر تو اور نیک لوگوں کو تانے ملتے, ابے تمہارے پاس ہے کیا, ابے تمہارے تو پلاسٹک کے لوٹے تمہارے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, تمہارے یہاں تو پانی کا انتظام نہیں ہے, اگر یہ اسلام برحق دین ہوتا تو مسلمان اتنا دنیا میں پٹتے کیوں, ساری ترقی تو وہ لے گئے, تم کیا کر رہے ہو. اتنے تانے ملتے کہ یہ جو تھوڑے بہت لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے لوگ اور کرپٹ حکمرانوں کے ستائے ہوئے لوگ, یہ اور زیادہ ایمان سے دور ہو جاتے. تو اللہ کرواتے ہیں کہ ابھی اتنا نہیں دیا جتنا ہم دینا چاہتے تھے. وجہ کیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے, آخرت میں کچھ نہیں ہے ان کے لیے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہوں, ایک فرما بردار اور ایک نافرمان. باپ کی اربوں خربوں کی جائیداد ہے, اربوں خربوں کی جائیداد ہے باپ کی, لیکن باپ کیا کر رہا ہے کہ ایک بیٹا جو نہیں مانتا اس کو پیسے دیتا ہے جیب خرچی, اور جو بیٹا مان کے چلتا ہے اس کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا, اس کو صرف گٹکے کے 5 روپے 20 روپے یہ پکڑا دیا, سگریٹ اور رکشے کا کرایہ دے دیا, اس سے زیادہ نہیں. اب کوئی محلے والا آئے, بولے یار یہ آپ کی مانتا نہیں ہے, اس کو تو آپ جیب خرچی دے رہے ہو, اور وہ کچھ بھی نہیں مانتا, وہ آپ کی اتنی فرما برداری کرتا ہے. تو باپ جواب میں کہتا ہے بھائی پوری پراپرٹی اس کے نام کر چکا ہوں میں, اس کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا, تو بس اس کو تھوڑا بہت دے رہا ہوں میں. اس کو اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے مرنے کے بعد ساری پراپرٹی کس کی ہے, اس کی ہے, اس کو تو آگ کر چکا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کو نہیں مانتے آخرت سے ان کو آگ کر دیا ہے, کچھ نہیں ملے گا. مثل الذین کفروا بربہم, جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں, اعمالہم کرماد, ان کے عمل کی مثال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے, راکھ کا پہاڑ. بجری کی ریت تھوڑی سی بھی ہونا وزن ہوگا, اور راکھ کا پورا پہاڑ ہو پھونک مارو اڑ جائے گا. تو دیکھنے میں بہت ہے, وزن میں زیرو. تو غیر مسلم کا عمل یا اس کی اچھائی دیکھنے میں بہت اچھی ہوتی ہے, اتنے ٹرسٹ چلا رہے ہیں, کتنے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں, ہر بات سے پہلے بھی تھینک یو اور بات کے آخر میں بھی تھینک یو, ایکسکیوز کیے بغیر کوئی بات کرتے نہیں ہیں, پلیز کے بغیر بات کرنے کا رواج ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں بات کے سے پہلے بھی احتیاطاً گالی, اور درمیان میں بھی گالی, اور بات ختم کرنے کے بعد ایک ٹھڈا, اور اس کے بعد احتیاطاً ایک گالی. اگر کوئی بڑا آفیسر بات کر رہا ہو نا, پولیس والا بات کر رہا ہو, یہی ہوتا ہے نا. تو کتنے اچھے اخلاق, تھینک یو, اور ہر بات میں تھوڑا سا باہر بھی سفر ہوا ہے نا, واقعی اخلاق کم از کم بات کرنے کی تمیز ہے, اور ہمارے یہاں پبلک کو بات کرنے کی تمیز نہیں. ایئر لائن میں پتہ چل جاتا ہے, جہازوں میں سفر کرو نا, کسی غیر مسلم ملک کا جہاز ہوگا, عجیب ہی ہے, بٹن دباؤ سارے کام ہو رہے ہیں. اپنے ملک کے جہاز میں بیٹھو, بٹن دباؤ, کوئی بندہ ہی نہیں آتا, آئے گا تو بھول جائے گا. میں نے بٹن دبایا, پانی منگوایا, میں نے لیا بھائی پانی, کہہ رہا اچھا, پھر آیا ہی نہیں. کراچی جب میں اترنے لگا, اس نے کہا مجھے یاد ہے آپ نے پانی منگوایا تھا, میں ذرا بھول گیا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, کیا بگاڑ سکتے ہیں بھائی, کیا بگاڑ سکتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, اعمالہم کرماد, راکھ کے ڈھیر, کیونکہ ایک جرم اتنا بڑا انہوں نے کر لیا کہ اس جرم کا وزن ان کی نیکیوں کو کھا جائے گا. جیسے گھر میں بچے ہوں, بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہو, مانتا نہیں ہو, لیکن مانتا ہو کہ ابا بہرحال میرا یہی ہے. دوسرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے, لیکن جب اس سے پوچھو کہ ابا کی ماننی چاہیے کہ ماننی تو نہیں چاہیے, میں تو ویسے ہی مان رہا ہوں, یہ ابا میرا ہے, پہلے تو ڈی این اے سے ثابت تو کرو میرا ابا بھی ہے. تو وہ نافرمان سے ابا پھر بھی محبت کرے گا, اور جو ابا کے ابا ہونے کا انکار کر دے اس کو کہے گا بھائی تو بہت اچھا ہوگا گھر سے باہر, یہاں نہیں ہے تو جا کسی اور سے مانگ جا کے, باپ تو مانو نا مجھے پہلے. تو اللہ کہتے ہیں مجھے تو مانتے ہی نہیں ہے, ان کی اسمبلیوں میں میرا نام نہیں لیا جاتا کہ اللہ کی کیا قانون ہے,
اور نہ یہ مانتے ہیں کہ میں بنانے والا ہوں, اور اگر کوئی مانتا ہے کہ بنانے والا تو پھر میری کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں. مسلمان کم از کم گناہ کرتا بھی ہے تو اس کے سامنے روتا بھی تو ہے نا کہ غلطی ہو گئی معاف کر دے. یہ تو روتے بھی نہیں ہیں, روتے بھی نہیں, اکڑتے ہیں, بحث. اگر آپ کو مفتی صاحب کی بات اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ یہ بات دوسرے لوگوں تک پہنچے. تو سبسکرائب کر لو ایسے ہی روز ہماری یہ والی ویڈیو دیکھنے کے لیے.